ڈاکٹر صاحب، مسلم لیگ نواز ظاہر ہے پہلے تو انہوں نے تنقید کی کہ معاشی طور پر ظاہر ہے مہنگائی ہو بھی رہی تھی، ادویات کی قیمتیں بھی بڑھی، ان چیزوں کا اعتراف خود وزیر اعظم نے کیا۔ آج جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ جی واقعی 300% قیمتیں بڑھا دینا وزیر عامر کیانی صاحب کے اوپر یہ تنقید ہی ہے، کہا ہے کہ یہ وزیر کی ذمہ داری تھی، انہوں نے کیوں نہیں اس کو پورا کیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اسد عمر صاحب اچھے ہیں، بڑے اکانومسٹ نہیں ہیں، تو اب جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے ریگارڈلیس کیا وہ کس کو لاتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ کے نزدیک ایک حکومت نے یہ نہیں سوچا ہوگا ٹھیک ہے اگر ان سے نہیں چل رہا تو ضد کرنے کے بجائے بہتر ہے اچھے بندے کو لائیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو؟ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب دیکھیے، پہلے تو حفیظ شیخ صاحب کے اوپر جو مقدمہ تھوڑا سا میرے بھائی فاروق سلیم نے دائر کیا ہے پیپلز پارٹی سے رفاقت کا، وہ صحیح مقدمہ ہے، لیکن واحد ان پہ تو نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ کابینہ دیکھیں تو یا وہ مشرف صاحب کی کابینہ ہے اور یا وہ پیپلز پارٹی کی کابینہ ہے، اس کے علاوہ تو آپ کو کوئی فرد جو پی ٹی آئی کے اوریجنل نئے لوگ ہیں ان کو تو ایسی وزارتیں دی گئی ہیں جو وزارتیں تحلیل ہو چکی ہیں۔ تو آپ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھیں تو ان کا کیا کم گہرا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے، آپ ندیم افضل چند صاحب کو دیکھیں تو ان کا کیا کم گہرا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے، آپ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو دیکھیں تو ان کا کیا کم گہرا تعلق ہے، اعظم سواتی کو دیکھیے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، فواد چودھری صاحب کو دیکھیے وہ بھی مشیر وزیر رہ چکے ہیں پرویز مشرف کے ساتھ بھی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، فہمیدہ مرزا صاحبہ کو دیکھیے جو بھی کابینہ کی رکن ہے۔ پرویز مشرف دور میں کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا لیکن گیلانی صاحب کے دور میں جی نور الحق قادری صاحب کو دیکھ لیجئے تو وہ بھی پیپلز پارٹی سے ہیں، تو میں نے 8 تو آپ کو تقریباً گنوا دی ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب پہ صرف تنقید نہیں ہونی چاہیے؟ جی حفیظ شیخ صاحب میں کچھ ڈسکلیمر بھی دے دوں، میں ان کو جانتا ہوں اور بڑی ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن بنیادی جو نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر جو الزامات تھے معیشت میں چوری کے، معیشت میں ڈاکے کے، معیشت کو تباہ کرنے کے، تو آج وہ تو تمام پھر جو لے رہے تھے جو پوزیشن لی تھی عمران خان صاحب نے، آج وہ یو ٹرن لے گئے نا۔ پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف برائی جو تھی وہ پی ایم ایل این میں تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی تو اس قدر شاندار کارکردگی تھی کہ اگر معیشت خراب ہے تو ان کے وزیر لائیں، اگر کمیونیکیشن خراب ہے تو ان کے وزیر لائیں وغیرہ وغیرہ، اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خراب ہے تو ان کے وزیر آئیں، تو پیپلز پارٹی تو پھر بہترین پارٹی ہونی چاہیے نا، وہ تو ایک گولڈن ایرا ہے کہ اگر کبھی خرابی ہو جائے تو پیپلز پارٹی کے وزراء کو لے آیا جائے۔ تو پہلا تو مقدمہ میں یہ آپ کے سامنے درج کرنا چاہتا ہوں۔ میں ذرا اس کا جواب لے لوں آپ کی اجازت ہو؟ اس وقت تو عثمان ڈار صاحب سے وہ بھی مسکرا رہے ہیں ایک بات اگر ایک جی پلیز ڈاکٹر صاحب جی میں ایک بریف بات، اگر آپ ڈار صاحب جو میرے دوست ہیں ان کے پاس جا ہی رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ کم از کم فردوس عاشق ایوان صاحبہ جو اسی علاقے سے ہیں جہاں سے ڈار صاحب ہیں، ان کے متعلق جو تلخ کلامی وزیر اعظم خود کر چکے ہیں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اور جن القابات سے انہیں نواز چکے ہیں، تو میرے خیال میں انہیں وزیر بنانے سے پہلے ایک دفعہ معافی تو مانگنی چاہیے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نے غلط بیانی اس وقت کی تھی آپ کے اوپر، جو الزامات لگائے تھے کرپشن کے اور دیگر الزامات وہ تمام غلط تھے۔ اور فائنلی میں یہ کہوں گا کہ ادویہ کی جو انہوں نے قیمت کا کہا ہے کہ وہ بڑھا دی تھی وزیر نے، میں معافی چاہتا ہوں، وزیر قیمت نہیں بڑھا سکتا، وہ کابینہ کے پاس آتی ہے۔ نہیں سر، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ذمہ داری وزیر پر عائد ہوتی ہے کہ اگر مہنگائی ہوئی ہے اتنے فیصد اور عوام پہ بوجھ پڑا ہے۔ دیکھیں نہیں ایسا نہیں ہے، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بھی اور کابینہ کی روایت کے مطابق بھی یہ کابینہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ فیصلہ کر چکا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے وہ کابینہ کا ڈیسیجن ہے، اور دوا کی قیمت جو ہے انفرادی طور پہ وہ کابینہ کے سامنے پیش ہوتی ہے، اور کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی تو ساری کابینہ کو مستعفی ہونا چاہیے۔ مجھے مصدق ملک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، میں دوبارہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں، ڈار صاحب جو بات کر رہے ہیں، غالباً آپ نے جو ان کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ڈیلیوری ہے، آپ ہمیں ووٹ اس لیے ملا ہے کہ ہم ڈیلیور کریں، اس کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جی میں تو اتفاق کرتا ہوں، میں نے تو 3 سوالات پوچھے تھے، ایک تو ابھی انہوں نے بڑی تعریف کی اسد عمر صاحب کی، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ نکالا کیوں؟ بھائی اگر اتنے اچھے تھے جتنی آپ نے تعریف کی ہے تو پھر انہیں کیوں نکال رہے ہیں؟ پھر ان کو چلنے دیں، انہوں نے مشکل وقت تو کاٹ لی ہے، لیکن چلیں اس سوال کو چھوڑتے ہیں۔ پھر فردوس عاشق ایوان صاحبہ پہ، ڈاکٹر صاحبہ پہ میں نے تو کبھی زندگی میں آج تک الزام نہیں لگایا، یہ تو پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے الزامات لگائے تھے، پی ٹی آئی نے الزامات لگائے تھے اور بے انتہا تلخ کلامی کی تھی۔
تو میں نے تو اس لیے کہا کہ آپ نے کیونکہ الزامات لگائے تھے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ان پہ مقدمات چل رہے ہیں تو آپ معافی مانگ لیں، کیونکہ اب تو وہ آپ کی پارٹی کی آواز ہیں، پارٹی کی شکل ہیں۔ تیسرا میں نے سوال اٹھایا تھا کہ ادویہ کی قیمت تو کابینہ نے بڑھائی ہے، تو پھر ان کو اکیلا کیوں نکالا وزیر کو جو صحت کے وزیر تھے؟ یہ ذمہ داری تو کابینہ کی ہے، کابینہ کو ہیڈ عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ اگر دل میں اتنا درد ہے نہ صرف ادویہ کی قیمت بڑھنے کا بلکہ ڈائلسس، جو لوگ مر جائیں بغیر ڈائلسس کے، اس کی سرکاری ہسپتالوں میں قیمت دگنی کر دی گئی ہے، تو پھر وزیر اعظم کو کیونکہ یہ کابینہ کے فیصلے ہیں ریزائن کر دینا چاہیے۔ پھر میں اب آتا ہوں منشور اور کارکردگی پہ، تو دو منشور کی شقیں پیش کی ہیں ہمارے بھائی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے۔ غربت مٹانی ہے، کرپشن کے خلاف جہاد ہے۔ اگر کرپشن کے خلاف جہاد ہے تو پھر آپ یہ بتائیے کہ اپنے 2 بجٹس کے اندر انہوں نے کیوں ریلیف دیا ٹیکس چوروں کو؟ ہم نے بند کیا راستہ، انہوں نے کیوں اجازت دی کہ وہ گاڑیاں خریدیں؟ جو ٹیکس چوری کرتا ہے، 1 پیسے کا ٹیکس نہیں دیتا، اس کو انہوں نے اجازت دی کہ وہ ڈی ایچ اے میں جا کے پلاٹ خریدے اور 2-2 کروڑ کی پجیرو خریدے۔ بھائی یہ کس قسم کی چوروں کے خلاف آپ کر رہے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے تھے کہ ہماری دفعہ جو ایمنسٹی سکیم آئی تھی وہ چوروں کے لیے تھی، تو آپ یہ اتنی ایمنسٹی سکیم کو کیوں آگے بڑھا رہے ہیں؟ کس کو ریلیف دے رہے ہیں؟ خان صاحب نے خود کہا تھا کہ اس ٹیکس چور حکومت کو کوئی ٹیکس نہیں دیتا، تو بھائی آپ کے ٹیکس کیوں گر گئے ہیں؟ آپ تو چور حکومت نہیں ہیں، یا خدا نہ خواستہ ہیں تو بتا دیں، کیونکہ لوگ تو آپ کو ٹیکس نہیں دے رہے۔ غربت کے خلاف آپ نے جہاد کرنا تھا، تو بھائی جان 6% پہ ترقی ہو رہی تھی، اب 3 پہ آ گئی ہے۔ 4% تھی شرح مہنگائی کی، اب 10 پہ چلی گئی ہے، اور لوگ انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ 12-13 پہ چلی جائے گی۔ آپ نے نہ ایکسپورٹ بڑھائی، 0.1%، یعنی 1% کا 1/10 حصہ، 0.1%، 10واں حصہ، 0.1% بڑھی ہے ایکسپورٹ۔ آپ نے بجلی کے اتنے بڑے ریلیف دیے انڈسٹریلسٹ کو کہ ہم 7 سینٹ میں آپ کو بجلی دیں گے، آپ کدھر سے دیں گے؟ ٹیکس تو آپ اکٹھا نہیں کر رہے، اور ایکسپورٹ تو بڑھ نہیں رہی ہے۔ تمام پالیسیاں تو آپ کی فیل ہو گئی ہیں، غریب کا آپ نے دیوالیہ نکال دیا ہے، ترقی آپ نے بند کر دی ہے۔ پاکستان میں جو ترقی کا بجٹ تھا آپ نے 30-40% کاٹ دیا ہے۔ کل آپ نے، اب کرکٹ کی بات کر رہے ہیں، ویسے پاکستان کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہے، آپ نے پاکستان کا وہی حال کیا جو 2020 میں کیا جاتا ہے کہ مارو، لگ گیا تو لگ گیا، نہیں لگا تو کیچ باہر چلے جائیں گے۔ یہ 2020 کا میچ نہیں ہے، خدا کے واسطے کرکٹ گراؤنڈ سے تعبیر نہ کریں۔ انشاءاللہ 5 سال بعد عمران خان آپ کو جیت کے دکھائے گا۔ نہیں، اب انشاءاللہ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیے عباسی صاحب، میں ڈار صاحب کی اس بات سے متفق ہوں، ہم بھی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ورنہ ملک کے بچے اور غریب تو مر جائیں گے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ اللہ کرے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، یہ کامیاب ہوں۔ لیکن کل انہوں نے 5 ہٹ وکٹ کیے ہیں 2020 میں، چلیں کام کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بول کے جو کھلاڑی آیا اس نے ہٹ وکٹ کیا اور باہر نکل گیا۔